آدابرز کیسے مزاج۔ آج ہم پڑھیں گے خاندانی قبرستان۔ تحریر ہے چراغ حسن حسرت کی۔ لکھتے ہیں کچھ دن ہوئے کول سرکس کا مالک مسٹر کول ایک قہوہ خانے کے باہر کھڑا تھا کہ ایک لمبا تڑنگا آدمی جس کا سر گنجا تھا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیوں صاحب آپ سرکس والے ہیں؟ جی ہاں، میں سرکس والا ہوں، کہیے مجھ سے کیا کام ہے؟ حضرت میرے پاس ایک پالتو شیر ہے، میں اسے آپ کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہوں۔ کس قسم کا شیر ہے؟ سر سے دم تک 11 فٹ، کل اس کی عمر تقریباً کیا نہیں پورے کے پورے 4 سال کی ہو جائے گی۔ وہ بچہ سا تھا کہ میں اسے پکڑ لے آیا اور آج وہ میرے ساتھ ہے۔ کھاتا خوب ہے صاحب، کیا بتاؤ، اسی لیے تو میں نے اسے آپ کے ہاتھ بیچنے کا ارادہ کیا ہے۔ پیٹ کے کارن وہ ایسی حرکتیں کر گزرتا ہے کہ اب میرا اس کا نبھانا مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے اس کا نام جے گولڈ رکھ چھوڑا ہے۔ طبیعت میں وحشت بھی ہوگی؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، ہاں البتہ جو چیز ملے اسے چبا ڈالتا ہے۔ اب میں اسے زنجیر سے باندھ کر رکھتا ہوں کیونکہ ذرا سی دیر کے لیے کھول ڈالوں تو پڑوسی مارے شور کے آسمان سر پر اٹھا لیں گے۔ اب میری کہانی سنیے۔ کوئی 3 مہینے ہوئے جے گولڈ میری بیوی کی خالہ کو چٹ کر گیا۔ پہلے تو خیال ہوا کہ خالہ کہیں باہر گئی ہیں، ہر طرف تلاش کر چکے لیکن اب ان کا سراغ نہ ملا۔ آخر ہمیں جے گولڈ پر شبہ ہوا، اس کا پیٹ بھی پھولا ہوا تھا اور بار بار کھانستا تھا۔ ایک مرتبہ زور سے جو دھڑونکا مارا تو اس کے منہ سے لعاب کے ساتھ ساتھ خالہ جی کے مصنوعی دانت نکل آئے۔ بس اب تو ہمیں یقین ہو گیا کہ خالہ اما جے گولڈ کے پیٹ میں استراحت فرما رہی ہیں۔ میری بیوی بہت روئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اس کمبخت کو گولی مار دو بھائی، لیکن میں نے کہا کہ بھائی جانے دو، جو ہونا تھا ہو چکا، آخر اس کمبخت کو بھی تو خالہ کے ہضم کرنے میں بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ میری باتیں سنی تو وہ اور بھی رونے دھونے لگی۔ کچھ دنوں بعد ایک صبح کو ہم ناشتہ کرنے بیٹھے تو میری ساس ناشتے میں شریک ہونے نہ آئیں۔ ان کا کمرہ اوپر کی منزل میں تھا۔ ہم نے جا کے دیکھا کہ کمرہ خالی ہے اور اس کے مصنوعی بال ایک کرسی پر پڑے ہیں۔ اتنے میں جے گولڈ پلنگ کے تلے سے ہونٹ چاٹتا ہوا باہر نکلا۔ میں سمجھ گیا کہ بیچاری ساس بھی غفر اللہ ہو گئی۔ میری بیوی بہت چٹپٹائی، بہت روئی پیٹی، چیخی چلائی اور کہنے لگی، اب اس کمبخت کو دور رکھو اور دور دفان کر دو، ورنہ یا میں نہیں یا یہ نہیں۔ لیکن اسی دن انجمن انسداد ظلم بر حیوانات نے، جس کا کام حیوانات کو برے سلوک سے بچانا ہے، خالہ میریا کے انتقال پر ملال کا واقعہ سن کر مجھے ایک سنہری تمغہ بھجوا دیا۔ کچھ تو یہ تمغہ دے کر میری بیوی کا غصہ دھیما ہوا، کچھ میں نے کہا کہ جے گولڈ بے زبان ہے، اسے کیا معلوم کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ جو لوگ حیوانات پر رحم کرتے ہیں خدا ان پر رحم کرتا ہے۔ غرض اس طرح کی باتیں سن کر وہ ذرا چپ ہو گئی۔ کوئی مہینہ بھر کا عرصہ ہوا ہوگا تو امن امان سے گزر گیا۔ ایک دن میں نے سب سے چھوٹے لڑکے جان کو بازار میں سودا لینے بھیجا، وہ اپنے ساتھ جے گولڈ کو بھی لے گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جے گولڈ تنہا واپس آیا۔ جان کا کوئی اثر آثار ہی نہ تھا۔ ہم سب سمجھ گئے کہ بیچارے جان کی بھی جان گئی، کیونکہ جے گولڈ کے پیٹ میں سے جان کے قد و قامت کا جتنا ابھار سامنے آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر گھر بھر میں کوہرام مچ گیا۔ میری بیوی تو مارے غم کے دیوانی ہو گئی۔ وہ جے گولڈ کے پیٹ تلے بارود کا پیپا رکھ کر فتیلہ دکھانے کو تھی، لیکن میں نے کہا کہ بھیا روک دو۔ ہائے تم دیوانی ہو گئی ہو کیا؟ اپنے پیارے بچے کے مزار کی بے حرمتی کرتی ہو۔ غرض شیر کو لٹا کر وہ تمام دعائیں جو دفناتے وقت پڑھی جاتی ہیں پڑھی گئیں اور مہینہ بھر تک اس کے گلے میں سیاہ کپڑا باندھا رہا۔ تم نے پھر اسے کھلا چھوڑ دیا؟ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ اب اسے زنجیر سے باندھ دیا جائے، لیکن زنجیر خریدنے کی فرصت ہی نہ ملی۔ جب یہ ارادہ لے کر نکلتا تھا کوئی دوسرا کام آ پڑتا تھا۔
پچھلے ہفتے میری بیوی اکالک غائب ہو گئی. 2 دن تو میں اسے ادھر ادھر تلاش کرتا رہا. پھر ایک بار ہی اصل بات سمجھ میں آ گئی. صرف 2 جوتیاں اس بیچاری کی یادگار رہ گئی تھی. انہیں تابوت میں رکھ کر قبرستان پہنچایا. جے گوڑ ساتھ ساتھ تھا. اسے موئی مٹی کی یادگار سمجھ کر اس کے گلے میں پھولوں کی ہار ڈالے گئے تھے کہ لوگ جنازہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم نے ایسا دل خراش منظر کبھی نہ دیکھا. یہ کہہ کر اس بیچارے نے ایک آنکھ کھینچ لی. سرکس والے نے کہا میں سمجھ گیا تو مجھے کیوں بیچ ڈالنا چاہتے تھے. ہائے بیچنا چاہتا بھی ہوں اور نہیں بھی چاہتا. اس کے ساتھ اصل میں اس کے ساتھ بہت یادگاریں وابستہ ہے نا. اسے بیچنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنا خاندانی قبرستان بیچ ڈالے. لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا ہے کہ مجھے اس سے جتنا فائدہ اٹھانا تھا وہ تو میں اٹھا چکا. اب بیوی کی موت کے بعد اس کی کوئی ایسی ضرورت باقی رہی نہیں. ہاں تو میں آج اس کا پنجرہ آپ کے ہاں بھجوا دوں اور آپ دیکھ کر خود ہی فیصلہ کر لیجیے گا. موقع اچھا ہے حضرات. آپ سب بھی سبق سیکھیے. ہو سکتا ہے کچھ افاقہ ہو جائے. ہمارا ورثہ آپ کا ورثہ ہم سب کا ورثہ. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ. آپ کی آرہ کا انتظار رہے گا. اگلی قسط کے لیے اللہ نے کے بعد اپنا بہت خیال رکھیے گا.